علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے اور آ کر سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول متی الساعہ، قیامت کب ہوگی؟ سوال پر غور کریں کہ کبھی ہمارے دلوں میں کیا یہ سوال آتا ہے کہ آخرت کے بارے میں سوچیں؟ دنیا میں ہم اس قدر مشغول ہو جاتے ہیں کہ آخرت کے بارے میں ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی۔ صحابہ اکرام ایسے نہیں تھے، بلکہ ان کی فکر ہمیشہ آخرت کے بارے میں دنیا کے مقابلے میں زیادہ ہوتی تھی۔ تو آپ نے پوچھا ان سے ماذا اعددت لها، قیامت کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے؟ قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو کہ قیامت کب ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے تم تیاری کر رہے ہوگے، تو تمہاری تیاری کیا ہے قیامت کے بارے میں؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول، نہ میرے پاس بہت زیادہ روزے ہیں، نہ بہت زیادہ نمازیں ہیں، اور نہ بہت زیادہ صدقات و خیرات ہیں۔ جس طرح دوسرے لوگ نماز پڑھتے ہیں میں بھی پڑھتا ہوں، دوسرے لوگ روزہ رکھتے ہیں میں بھی رکھتا ہوں، صدقات و خیرات کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں۔ کوئی خاص عبادت، خاص پونجی میرے پاس تو نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہے میرے پاس۔ آپ نے پوچھا وہ کیا؟ انہوں نے کہا انی احب اللہ و رسولہ، میں اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خوشخبری سنائی، یہ قاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ کیا وہ؟ انت مع من احببت، قیامت کے دن تمہارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا، تمہیں انہی کے ساتھ جگہ ملے گی جن کے ساتھ تمہاری محبت ہوگی۔ کتنی عظیم حدیث ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقت میں محبت کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام کے نزدیک اس حدیث کو سننے کے بعد اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں تھی، کیونکہ حقیقت میں وہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے تھے، وہ جھوٹے نہیں تھے محبت میں۔ دعوے دار تو بہت ہوتے ہیں کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب امتحان لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ کون حقیقت میں دعوے میں سچا ہے اور کون حقیقت میں جھوٹا تھا دعوے میں۔ تو صحابہ اکرام اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرنے میں سچے تھے، وہ جھوٹے دعوے نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ سنیے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول، میں آپ سے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنے نفس کے علاوہ، اپنی جان کے علاوہ، یعنی اپنے بعد، اپنے نفس کے بعد اگر کسی سے مجھے محبت ہے دنیا میں تو کون ہے؟ وہ آپ ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو کہ حتی من نفسک یا عمر، اے عمر اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے محبت کرنی پڑے گی، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ نبی کے فرماتے ہیں کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا حقیقت میں جب تک کہ اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے اور دنیا کے تمام لوگوں سے مجھ سے زیادہ محبت نہ کرنے لگے، اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا حتی من نفسک یا عمر، اے عمر اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرنی پڑے گی تب تم مومن ہو سکتے ہو۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حتی من نفسی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، اب ضرورت پڑے تو اپنی جان قربان کر سکتا ہوں آپ کے لیے۔ آپ نے فرمایا الآن یا عمر، اب حقیقت میں تم مومن ہوئے ہو۔ تو اگر کوئی حقیقت میں مومن بننا چاہتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہونی چاہیے، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام نے اس کی مثالیں پیش کی ہیں، صرف زبان میں وہ دعوے نہیں کرتے تھے کہ ہم آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے اس کی مثالیں پیش کی ہیں۔ اب غزوہ احد کا قصہ یاد کریں، دشمنوں کی طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندار مبارک شہید ہو جاتا ہے۔ صحابہ اکرام اس موقع پر اللہ کے رسول کو چھوڑ کر نہیں بھاگتے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت آخری سانس تک کرتے رہتے ہیں۔ دشمنوں کی طرف سے تیر برس رہی ہیں اور صحابہ اکرام اپنے سینے کو آگے کر دیتے ہیں اللہ کے رسول کی حفاظت کے لیے، تاکہ اللہ کے رسول تک ایک تیر نہ پہنچے جب تک جسم کے اندر جان باقی رہے۔ بعض صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ جب جنگ ختم ہوئی اور ان کو اٹھایا گیا تو جسم پر 70 سے زیادہ تیر کے نشان تھے، اپنے جسم میں انہوں نے 70 تیریں برداشت کی، تب ان کی جان نکل گئی، شہید ہوئے۔ جب تک جان رہی اللہ کے رسول تک ایک تیر انہوں نے پہنچنے نہیں دی۔ یہ حقیقی محبت ہے، انہوں نے حقیقت میں اس کو سچا کر کے دکھایا ہے۔ وہ صرف زبانی دعویٰ نہیں کرتے تھے کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، بلکہ ضرورت پڑی تو انہوں نے اپنی جان کی قربانیاں دی،
اپنی مال کی قربانی دی. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مطالبہ کیا کہ اللہ کے راستے میں تم خرچ کرو. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آج جس دن اللہ کے رسول نے یہ مطالبہ کیا کہ تم اپنے گھروں سے لاؤ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو، میرے پاس مال و دولت کافی زیادہ تھی. ہمارے پاس بھی مال و دولت ہوتے ہیں لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرتے وقت بخیل ہو جاتے ہیں، دوسرے موقع پر بہت پیسے نکلتے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ فرماتے ہیں کہ آج میرے پاس پیسے کافی زیادہ تھے تو میرے دل میں خیال آیا کہ ہمیشہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے آگے بڑھ جاتے ہیں، میں ان کا مقابلہ نہیں کر پاتا ہوں، ہمیشہ مجھ سے زیادہ وہ خرچ کر دیتے ہیں اللہ کے راستے میں. تو آج میرے پاس پیسے زیادہ ہیں، میں ان سے آگے بڑھوں گا. دیکھیے منافست ایک دوسرے سے مقابلہ آ رہا ہے، کس چیز میں ہو رہی ہے؟ اللہ کے راستے میں زیادہ خرچ کریں گے کون، اس بارے میں دونوں کے درمیان مقابلہ ہے. اور فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پاس جو کچھ مال تھا آدھا گھر میں رکھا اور آدھا پورا لے کے اللہ کے رسول کے قدموں میں آ کے ڈال دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لائے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول نے پوچھا کہ گھر میں کتنا چھوڑا ہے؟ تو انہیں کہ اللہ کے رسول اتنا ہی چھوڑا ہے، آدھا مال اٹھا کے آپ کے قدموں میں رکھ دیا ہے. ابو بکر صدیق سے بھی سوال کیا کہ گھر میں تم نے کتنا چھوڑا ہے؟ انہوں نے کیا جواب دیا کہ گھر میں اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی جو کچھ میرے پاس تھا سب کچھ آپ کے قدموں میں آ کے ڈال دیا ہوں، میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. اپنے جان کی قربانیاں انہوں نے دی، اپنے مال کی قربانیاں دی. اللہ کے رسول کے ساتھ محبت میں انہوں نے کوئی کمی نہیں برتی. یہ تھے صحابہ اکرام جنہوں نے حقیقت میں محبت کو سچ کر دکھایا. ہمیں ضرورت ہے کہ ان کے نقش قدم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا سیکھیں کہ حقیقت میں محبت کس کو کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ان کو بجا لانا، جن چیزوں سے روکا ہے ان سے دور رہنا، یہ ہے حقیقی محبت. آہستہ آہستہ جیسے زمانے گزرتے گئے دعوے تو بہت بڑھنے لگے کہ ہم اللہ کے رسول سے حقیقی محبت کرنے والے ہیں، لیکن عمل کے اندر اتنے ہی ہم دور ہوتے گئے اور ایسی چیزوں کو لوگوں نے اللہ کے رسول سے محبت کی دلیل بنا لی کہ صحابہ اکرام کے یہاں تصور نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی محبت کی دلیل ہے. جن میں سے ایک چیز کیا ہے، اس مہینے کے اندر بہت سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن دھوم دھام سے مناتے ہیں، عید مناتے ہیں، عید میلاد النبی کہتے ہیں. کرتے نہیں کرتے؟ جو صحابہ کرام اپنا جان قربان کر سکتے تھے، اپنے پورے گھر کے تمام مالوں کو اللہ کے رسول کے قدموں میں ڈال سکتے تھے، ان کے لیے کیا اللہ کے رسول کی پیدائش کے دن خوشی منانا کوئی مشکل کام تھا؟ یہ تو سب سے آسان کام ہے. خوشی منانا، عید منانا سب سے آسان کام ہے دنیا کا. جو اپنے جان قربان کر سکتے تھے، اگر حقیقت میں یہ محبت کی دلیل ہوتی، یہ دین ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے، تو وہ سب سے پہلے اس کام کو کرتے. بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں 1-2 سال نہیں 63 سال کی زندگی گزاری ہے. صحابہ اکرام کا پورا دور گزرا ہے. آخری صحابی رسول کی وفات ہوتی ہے 110 ہجری میں. 100 سال کی زندگی صحابہ اکرام کی رہی. تابعین اعظام آئے، ائمہ اکرام آئے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، محدثین اکرام آئے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، تمام کے تمام گزر گئے. ان کے یہاں تصور تک نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن بھی کوئی عید ہے اور اس دن بھی خوشی منایا جاتا ہے. تصور تک ان کے ذہن میں نہیں تھا. 400 سال گزر گئے، 200 سال نہیں بلکہ 400 سال گزر گئے. 400 سال گزرنے کے بعد فاطمیوں نے، جو کہ اسلام کے کٹر دشمن تھے، اسلام کے نام پہ مسلمانوں کو قتل کرتے تھے، انہوں نے اس دن کو رواج دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن خوشی منانے کے سلسلے میں. اور حقیقت میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وہ خوشی منائے تھے یا اللہ کے رسول کی وفات کا خوشی منائے تھے؟ وہ اسلام کے کٹر دشمن تھے. فاطمیوں نے اس کو شروع کیا تھا. 12 ربیع الاول بالاتفاق، اس میں کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے. اور پیدائش اللہ کے رسول کی کب ہوئی ہے، اس بارے میں شدید اختلاف ہے. بلکہ اکثر و بیشتر علماء کہتے ہیں کہ 9 ربیع الاول کو وفات ہے، یہ پیدائش ہے. لیکن 12 ربیع الاول کو وفات ہونے میں کوئی شک نہیں، کسی کا اختلاف نہیں ہے. تو حقیقت میں انہوں نے اللہ کے رسول کی وفات کے دن ایک خوشی منانے کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، جسے بعد میں لوگوں نے دین سمجھ لیا. اور آج دیکھیں صورت کیا ہے. اس مہینے کے اندر مسجد نبوی جائیں اور دیکھیں لوگ کیا کیا کرتے ہیں، جن کے بارے میں صحابہ کرام کے نزدیک تصور نہیں تھا
تو حقیقت میں دین وہ تھا، حقیقت میں محبت ان کی سچی تھی، یا آج جو لوگ کرتے ہیں ان کی محبت سچی ہے؟ ضرورت ہے کہ آپ حقیقی دین کو پہچانیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جب حوض کوثر پر بیٹھیں گے، جس دن لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، بہت سارے لوگ ایسے آئیں گے جن کے درمیان پردہ حائل کر دیا جائے گا، ان کو پانی پینے سے روک دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرت محبت میں کہیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، ان کو آنے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا انک لا تدری ما احدث بعدک، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کی وفات کے بعد انہوں نے دین کے اندر کیا کیا چیزیں ایجاد کر دی تھی۔ اللہ کے رسول کیا کہیں گے ان لوگوں کو؟ بد دعائیں دیں گے، سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان کو دور بھگا، ان کو دور بھگا، دھتکارو جنہوں نے میرے دین کے اندر تبدیلیاں پیدا کر دی ہے۔ میں جو دین چھوڑ کے آیا تھا اس دین پر انہوں نے صبر اور قناعت نہیں کی اپنی طرف سے، یہ تو اچھی ہی چیز ہے، کیا حرج ہے؟ اس طرح دین کے اندر اضافے کرتے گئے، ایجادات کرتے گئے، ان کو دور بھگاؤ، ان کو دور بھگاؤ، کیونکہ معمولی جرم نہیں ہے، بہت ہی سنگین جرم ہے جو دین کے اندر اپنی طرف سے کوئی چیز اضافہ کرتے ہیں، زیادہ کرتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم اسی دین کی اتباع کریں جو دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا، جو دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو سکھلایا تھا، صحابہ اکرام سے جس کو تابعین اکرام نے سکھایا ہے، وہ حقیقت میں دین ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بدعات و خرافات سے بچائے اور حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنائے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ ہم تمام لوگوں کو قیامت کے دن جمع ہونے کا موقع ملے، آپ کے حوض کوثر سے پانی پینے کا موقع ملے، اور نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ آمین، تقبل رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔